الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى ولا تباشروهن وأنتم عاكفون وقال النبي صلى الله عليه وسلم من اعتكف عشرا في رمضان كان كحجتين وعمرتين أو كما قال صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، کرم ہے، احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان المبارک کا عظیم الشان مہینہ ہمیں عطا فرمایا اور رحمتوں کا عشرہ اور اب مغفرت کا عشرہ تقریباً ختم ہونے کو ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مہینہ اسی لیے عطا فرمایا ہے کہ اللہ ہمیں معاف کرنا چاہتے ہیں، اللہ ہمیں رحمت کا پروانہ دینا چاہتے ہیں، اللہ ہمارے گناہوں پر معافی کا قلم چلانا چاہتے ہیں، اللہ ہمیں اپنے رحمت کے سائے میں لینا چاہتے ہیں، اللہ اپنی نعمتوں کا ٹھکانہ جنت ہمیں عطا فرمانا چاہتے ہیں۔ اسی لیے یہ مہینہ مہمان کے طور پر اللہ نے ہمیں عطا فرمایا ہے۔ اکثر حصہ اس کا گزر چکا ہے، 10-12 دن باقی ہیں۔ اللہ اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کے لمحات کو وصول کریں، اس کی گھڑیوں کو وصول کریں، اس کے اوقات کو ضائع نہ کریں۔ اگر ہم لمبی عبادتیں نہیں کر پا رہے ہیں تو کم سے کم جو ہے گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں، غفلت سے اپنے آپ کو بچائیں۔ پتہ نہیں آئندہ سال یہ رمضان کا مہینہ ہمیں نصیب ہو یا نہ ہو، چند دن باقی ہیں، خوب اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ تھوڑا راتوں میں اللہ کے سامنے رونا اور اللہ کے سامنے گڑگڑانا ہو جائے تاکہ ہمارے دنیا اور آخرت کا مسئلہ حل ہو جائے۔ اس کے اندر جہاں روزہ فرض ہوتا ہے اور تراویح کو سنت قرار دیا، وہی ایک اور عبادت جو 20 رمضان کی مغرب سے شروع ہوتی ہے آخر عشرے میں، چاہے وہ 10 دن ہو یا 9 دن ہو۔ 29 کا مہینہ ہوگا تو 9 دن ہوں گے، اور 30 کا مہینہ ہوگا تو 10 دن ملیں گے۔ اعتکاف کی عبادت بہت بڑی عبادت ہے، یہ اعتکاف کی عبادت بہت بڑی عبادت ہے، بلکہ میں یوں کہوں کہ دین کی بنیاد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف پیارے آقا امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لو لگایا ہے، جو تعلق قائم کیا ہے، وہ اسی اعتکاف کے ذریعے ہوا ہے۔ سب سے پہلے یہی عبادت آپ نے کی ہے۔ غار حرا میں جو آپ تشریف لے جایا کرتے تھے، کئی دن، 15 دن، مہینے کا اعتکاف کرتے تھے، کیونکہ بیت اللہ میں وہ پوزیشن نہیں تھی اعتکاف کرنے کی۔ 360 بت رکھے ہوئے تھے اور پورا مکہ کفرستان بنا ہوا تھا اور اسلام کا دشمن تھا، تو وہاں یہ بات ممکن نہیں تھی۔ اس لیے وہی ایک جگہ سکون والی کہ تخلیہ اور خلوت والی غار حرا میں جا کر آپ جو ہے وہاں ٹھہرا کرتے تھے، 15 دن، 20 دن، مہینہ، اور توشہ لے کر جاتے تھے کھانے پینے کا۔ بس وہاں یہی اللہ سے لو لگانا، گویا اللہ کے سامنے بیت اللہ نظر آتا ہے، اللہ کے گھر کا دیدار کر کے اللہ سے تعلق قائم کرنا اور اللہ کے ساتھ تنہائی میں راز و نیاز کی باتیں کرنا، اسی پر اللہ کو یہ ادا پسند آئی اور اللہ نے سب سے پہلے قرآن کریم کا نزول فرمایا۔ تو گویا کہ یہی عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف توجہ ڈالنے والی اور اپنے آپ کو اللہ کی یاد سے نورانی بنانے والی عبادت یہی اعتکاف کی ہے۔ اسی پر اللہ کو پیار آیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کا نزول فرمایا اور اسلام کا اور دین کا آغاز ہوا۔
تو یہ اعتکاف کی عبادت ہے. آپ وہاں ٹھہرا کرتے تھے. مسجد کا معاملہ ٹھہرنے کا اس زمانے میں نہیں تھا, تو وہ تنہائی کی جگہ اور عافیت کی جگہ وہی غار ہوا کرتی تھی, تو آپ وہاں تشریف لے جایا کرتے تھے. تو گویا کہ اسلام کی شروعات اعتکاف سے ہوئی, اور اس کے بے شمار فائدے جو میں بھی ذکر کروں گا. ویسے اعتکاف کی 3 قسمیں بیان کی جاتی ہیں. اعتکاف کے لغوی معنی آتے ہیں ٹھہرنے کے. الاعتکاف فی اللغہ العقوف والاقامہ. عربی میں اعتکاف کے لغوی معنی ٹھہرنے کے آتے ہیں. اور شریعت کی تعریف میں اعتکاف الاعتکاف فی مسجدی جماعت بنیت الاعتکاف, الاقامت فی مسجدی جماع بنیت الاعتکاف. جماعت جہاں پر 5 ٹائم کی جماعت کی نماز ہوتی ہو, ایسی مسجد میں اعتکاف کی نیت سے ٹھہرنا یہ اعتکاف کہلاتا ہے. اعتکاف کی نیت سے نیت کرنا پڑے گا. اعتکاف کی نیت سے ٹھہرنا کہاں؟ جہاں 5 وقت کی, ایسی مسجد میں جہاں 5 وقت کی نماز ہوتی ہو, وہاں ٹھہرنا یہ اعتکاف کہلاتا ہے. اور اعتکاف کی 3 قسمیں ہیں. ایک اعتکاف واجب ہوتا ہے. وہ اعتکاف کون سا ہے کہ بندہ منت مانے. بندہ منت ماننے کا 2 طریقہ ہے. ایک تو کیا کہتے ہیں ڈائریکٹ ہوتا ہے کہ اللہ کے لیے میں 1 دن کا اعتکاف کروں گا, یا اللہ کے لیے 2 دن کا اعتکاف کروں گا. ڈائریکٹ منت مان لی, کسی شرط پر جو ہے معلق قرار دے کر نہیں کہ یہ کام ہوگا تو میں اعتکاف, ایسا نہیں. ڈائریکٹ کہ اللہ کے لیے 1 دن کا, یا اللہ کے لیے 2 دن کا, 3 دن کا اعتکاف کروں گا, تو یہ اعتکاف واجب ہوگا. اب وہ 1 دن کا اعتکاف کرنا پڑے گا روزے کے ساتھ. جو واجب اعتکاف ہے, چاہے روزے کی بات کرے کہ نہ کرے, آٹومیٹک روزہ رکھنا ہی پڑے گا. یہ تو واجب ہوا. اور واجب کی ایک شکل یہ بھی ہے کہ اگر میرا فلانا کام بن گیا, یا اگر اللہ نے مجھے شفا دے دی, یا اگر اللہ نے فلاں میرا کام بنا دیا, تو اللہ کے لیے میں 1 دن کا 2 دن کا اعتکاف کروں گا. یہ شرط پر معلق کیا ہے. اب وہ شرط پائی جائے گی تو اعتکاف کرنا ہوگا. شفا مل گئی تو اعتکاف کرنا ہوگا. وہ کام بن گیا تو اب اعتکاف کرنا ہوگا. یہ بھی واجب ہے. اور اس میں روزہ آٹومیٹک رکھنا پڑے گا. یہ تو واجب ہوا کہ بندہ منت مانے ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ. ڈائریکٹ کا مطلب کوئی شرط پر معلق نہیں کیا, اور انڈائریکٹ کا مطلب اگر یہ کام ہوا تو میں اعتکاف کروں گا, اگر یوں ہوا تو میں اعتکاف کروں گا. تو وہ کام جب ہوگا تب اعتکاف کرنا واجب ہوگا. دوسری قسم سنت موقدہ ہے. اعتکاف کی دوسری قسم واجب تو نہیں لیکن سنت ہے, اور ایسی سنت ہے جو بہت تاکید والی ہے. سنت موقدہ علی الکفایہ. سنت موقدہ اس لیے کہا جا رہا ہے کہ بہت تاکید والی سنت ہے. اور علی الکفایہ کا مطلب کہ بستی میں 1-2 لوگوں نے کر لیا تو سب کی طرف سے کافی ہو جائے گا. جیسے جنازے کی نماز فرض کفایہ ہے کہ اگر 1-2 کچھ لوگوں نے نماز پڑھ لی جنازے پر تو سب کی طرف سے جو ہے کافی ہو جائے گا. لیکن اگر کسی نے نہیں پڑھی تو سارے بستی والے کیا ہوں گے؟ گنہگار ہوں گے. ٹھیک اسی طریقے سے اگر مسجد اور محلے میں سے 1-2 لوگوں نے اعتکاف کر لیا تو سنت موقدہ والا اعتکاف سب کی طرف سے کافی ہو جائے گا. اور اگر ایک نے بھی نہیں کیا تو پوری بستی سنت موقدہ کے اعتکاف کے چھوڑنے کی گنہگار ہوگی. یہ سنت موقدہ علی الکفایہ والا اعتکاف رمضان کے آخر عشرے میں ہوتا ہے. 20 رمضان کی مغرب سے چاند نکلنے تک, چاہے 9 دن ہو یا 10 دن ہو, یہ سنت موقدہ علی الکفایہ والا اعتکاف اس کے اندر ہوگا. اس سے کم نہیں, پورے 9-10 دن اعتکاف کرنا پڑے گا نیت کے ساتھ. اور نیت مغرب سے پہلے کرنی پڑے گی. یعنی غروب آفتاب, 20 رمضان کے غروب آفتاب سے پہلے مسجد میں حاضر ہو جائیں اور اس سے پہلے نیت کر لیں. بعد میں نیت کی تو پھر سنت موقدہ والا اعتکاف چھوٹ جائے گا. پھر جو وہ دن کا گیا پھر وہ نفل ہوگا. 1 دن 2 دن 3 دن 4 دن 10 دن سے کم جو اعتکاف ہوگا وہ نفل کہلائے گا. وہ تو 2 دن بھی 3 دن بھی 4 دن بھی 5 دن بھی بندہ کر سکتا ہے. تیسرا اعتکاف نفل ہے. نفل اعتکاف کی کوئی اس کا وقت نہیں, کوئی لیمٹ نہیں. کسی بھی دن کسی بھی وقت بندہ یہ اعتکاف کر سکتا ہے. اور اس کے اندر یعنی 2, 5, 10 منٹ کا, آدھے گھنٹے کا اور 1 گھنٹے کا بھی اعتکاف ہو سکتا ہے. اس کے اندر پورے دن اعتکاف کرنا ضروری نہیں. نفل اعتکاف بندہ نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آ رہا ہے, جیسے ہی داخل ہوا مسجد میں
دعا پڑھ لی مسجد میں داخل ہونے کی، اور ساتھ میں اعتکاف کی نیت کر لی، نویت سنت الاعتکاف، یا عربی نہیں آتی تو میں اعتکاف کی نیت کرتا ہوں. تو اب جب تک وہ مسجد میں رہے گا 10 منٹ 15 منٹ آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ اعتکاف کا ثواب اس کو ملتا رہے گا. جب نکل جائے گا تو اعتکاف ختم ہو جائے گا. نفل اعتکاف میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، جتنے وقت کا بھی کیا جا سکتا ہے، تھوڑے وقت کا بھی کیا جا سکتا ہے اور لمبے ٹائم کا بھی کیا جا سکتا ہے. یہ نفل اعتکاف ہے. تو ہمارے سامنے جو مسئلہ آ رہا ہے وہ سنت موقدہ علی الکفایہ والا اعتکاف ہے. سنت موقدہ علی الکفایہ والا اعتکاف ہے. اب اس کے فضائل کیا ہیں وہ انشاءاللہ بیان کیے جائیں گے، اس کا طریقہ کیا ہے وہ انشاءاللہ بیان کر رہا ہوں. اس کا مقصد کیا ہے، اعتکاف کا مقصد کیا؟ تو سب سے بڑا مقصد اعتکاف کا شب قدر کی تلاش ہے، کیونکہ پیارے آقا امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ شب قدر عام طور پر رمضان کے آخر عشرے میں زیادہ ہوتی ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ آخر عشرے میں ہی ہوگی، کبھی درمیان میں بھی ہو سکتی ہے، کبھی جو ہے پہلے عشرے کے اندر بھی ہو سکتی ہے. بعض مرتبہ 12 رمضان کو بھی دیکھی گئی، بعض مرتبہ 9 رمضان کو بھی دیکھی گئی. تو بہرحال اس کی کیفیت عجیب ہوتی ہے، اس رات کی کیفیت عجیب ہوتی ہے، پتہ چل جاتا ہے اللہ والوں کو. خیر، تو لیکن عام طور پر شب قدر کا واقع ہونا اور پایا جانا وہ رمضان کے آخر عشرے میں زیادہ ہے. اس لیے جب بندہ 10 دن کا پورا اعتکاف کر رہا ہے اور شب قدر کسی بھی رات میں ہوئی 21 سے لے کر 29 اور 30 تک، تو اس کو تو پورے اعتکاف یعنی پوری شب قدر کا ثواب آرام سے مل جائے گا. تو سب سے بڑا مقصد اعتکاف کرنے کا شب قدر کی تلاش ہے کہ جب اگر 10 دن میں اللہ نے شب قدر کو لکھا ہے اور وہ پائی جا رہی ہیں تو اعتکاف کرنے والے کو تو مل کر رہے گی، کیونکہ اعتکاف کرنے والا پورے وقت عبادت میں شمار ہوگا. ابھی بتا رہا ہوں میں، پورے وقت عبادت میں شمار ہوگا، چاہے وہ کچھ بھی کرے، سو رہا ہے، کھا رہا ہے، پی رہا ہے، بیٹھا ہے چپ چاپ، کچھ بھی نہیں کر رہا ہے تو بھی اعتکاف میں ہی شمار ہوگا. تو شب قدر اگر پائی گئی اور زیادہ پائے جانے کا امکان ہے تو پوری رات کی عبادت، شب قدر کی عبادت کا ثواب مل جائے گا اعتکاف کرنے والے کو. تو ایک بہت بڑا مقصد یہ ہے. دوسرا مقصد التقرب الی اللہ تبارک و تعالی والرجوع الیہ، اللہ تبارک و تعالی کا قرب حاصل کرنا اور اللہ کی طرف متوجہ ہونا اور رجوع ہونا ہے. کہ بندہ فرماتے ہیں، حدیث پاک میں آتا ہے، حدیث قدسی ہے، من تقرب الیہ شبرا تقربت الیہ باعا، جو بندہ میری طرف ایک بالش قریب ہوتا ہے میں اس کی طرف ایک ہاتھ آگے بڑھتا ہوں. یعنی بندہ مجھ سے قریب ہونا چاہتا ہے تو وہ جتنی رفتار سے آگے بڑھتا ہے، میرے قریب آنا چاہتا ہے، میں اس سے زیادہ تیز رفتار سے اس کی طرف آگے بڑھتا ہوں. تو جب بندہ اعتکاف کر کے اللہ کے گھر میں ہی آگے بڑھ گیا تو اس سے بڑا قرب کا ذریعہ اور کون سا ہو سکتا ہے اللہ سے قریب ہونے کا؟ اس سے بڑا کہ بھائی آپ کو کسی سے ملنا ہے، اس کے قریب ہونا ہے، اور آپ کو اس کے گھر پر پہنچنے کا موقع مل گیا، اس کے گھر پر اس سے ملاقات کا موقع مل گیا، تو اس سے زیادہ قریب ہونے کا اور کیا چانس ہوگا؟ تو اعتکاف کا دوسرا مقصد اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے. معتکف اللہ کے گھر پہ آ گیا تو اللہ کا قرب اور اللہ کی طرف رجوع ہونا اس کے لیے بہت آسان ہو گیا. تیسرا مقصد اعتکاف کا کہ اللہ کی چوکھٹ پر جا کر پڑ جانا ہے. کیوں؟ اس کی رحمت، اس کی درگزر اور مغفرت کو طلب کرنے کے لیے. جیسے ایک سوال کرنے والا سائل ہوتا ہے، کسی دنیا دار مالدار کے در پہ جا کے پڑ جاتا ہے کہ ہٹوں گا نہیں جب تک کہ میرا مسئلہ حل نہیں کیا جائے گا، جب تک میری مانگ پوری نہیں کی جائے گی میں ٹلنے کا نہیں ہوں. اب سپاہی اور جو ہے دربان اس کو ہٹا رہے ہیں، گیٹ کیپر اس کو دور کر رہا ہے، لیکن وہ وہی پڑا ہوا ہے، اس کو بھگاتے ہیں پھر آگے پڑ جاتا ہے. تو بڑے سے بڑا ظالم بھی اگر ہوگا تو کہے گا بھائی کچھ دے کے ہٹاؤ، نہیں دینا تھا پھر بھی اس کی جو ہے ضد کو، اس کی تڑپ کو دیکھ کر وہ کہے گا بھائی کچھ دے کے روانہ کر، کچھ دے دے. حالانکہ وہ بڑا ظالم تھا اور بڑا کنجوس تھا، لیکن جب بندہ اس کے در پر آ کر پڑ گیا تو اس ظالم کو بھی رحم آ جاتا ہے، اس کنجوس کو بھی، یعنی اس کا بھی دل پسیجتا ہے، وہ بھی کچھ نہ کچھ دے کر روانہ کرتا ہے. تو اللہ تو اکرم الاکرمین ہیں،
سارے سخیوں کے سخی ہیں، سارے داتاؤں کے داتا ہیں، سارے خزانوں کے مالک ہیں۔ جب بندہ اللہ کے در پر آ کر پڑ جائے گا کہ اللہ تیری رحمت کا طالب ہوں، تیری مغفرت کا طالب ہوں، جب تک تو اپنی رحمت کی چادر میں نہیں لے گا، جب تک تو مغفرت کا پروانہ ادا نہیں کرے گا، میں تیرے در سے ہٹنے والا نہیں ہوں۔ یا اللہ میں تیرے در سے، تیرے در کا بھکاری بن کر رہوں گا، اور 1-2 گھنٹہ نہیں، پورے 10 دن پڑا ہوا ہے۔ تو کیا یہ آپ اس بات کا کیا آپ کو گمان ہو سکتا ہے کہ وہ رحم کرنے والی ذات، وہ ارحم الراحمین والی ذات، کیا وہ متوجہ نہیں ہوگی؟ کیا اللہ کی رحمت اس بندے کی طرف متوجہ نہیں ہوگی؟ ارے معتکف جس کے لیے ہاتھ اٹھا دے گا اللہ اس کا مسئلہ حل کر دیں گے، خود اس کا تو حل کریں گے ہی، جس کے لیے وہ دعا کر دے گا اللہ اس کا مسئلہ حل کر دیں گے۔ کیوں؟ رحمان کے در پہ آگے پڑا ہوا ہے، جس کی رحمت کا کنارہ کوئی ناپ نہیں سکتا۔ پوری دنیا بھر کا کوئی گناہ کر دے، یعنی آسمان و زمین کو بھر دے گناہ کر کر کے، تو بھی میرے رب کی رحمت کی چادر اتنی وسیع ہے کہ اس گنہگار کو بھی اپنی چادر میں لے لیں گے تو اس کا گناہ سب ختم ہو جائے گا۔ ان رحمتی وسعت کل شیء، اس کی مغفرت کا کیا ٹھکانہ ہے کہ بڑے سے بڑا ظالم اور بڑے سے بڑا پاپی اگر اس کے در پر آ کر پڑ جائے تو اس کا دل پسیجتا ہے، اور اللہ تو رحم کرنے والے ہیں، ضرور وہ معاف کریں گے۔ تو یہ معتکف 10 دن تک اللہ کی چوکھٹ پہ آ کے پڑ گیا تو اللہ کو ضرور پیار آئے گا۔ جب دنیا کے ظالم اور پاپی کو پیار آ جاتا ہے، وہ کچھ نہ کچھ دیے بغیر روانہ نہیں کرتا، تو کیا میرا رب جو ارحم الراحمین ہے، 70 ماؤں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے، 100 کے قاتل کو اس نے معاف کر دیا تھا، 100 کے قاتل کو اس نے معاف کر دیا تھا، صرف اس نے توبہ کا ارادہ کیا تھا، توبہ بھی نہیں کی تھی ابھی۔ تو کیا خیال ہے کہ کیا اعتکاف کرنے والے کا مسئلہ حل نہیں ہوگا؟ تو یہ ایک بہت بڑا فائدہ یہ بھی ہے، اور ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہے کہ اعتکاف کرنے والا جب تک اعتکاف کرتا ہے 10 دن وہ گناہوں سے رکا رہتا ہے۔ بھئی مسجد اللہ کا گھر ہے، نورانی ماحول ہے، فرشتوں کا ماحول ہے، تو وہ گناہوں سے رکا رہتا ہے۔ کیا یہ بہت بڑی فضیلت نہیں ہے کہ رمضان کے مہینے میں جہاں شیطان تو قید ہو گیا، لیکن شیطان نے تو نفس کو اپنا چیلا بنا کر جو ٹریننگ دے کر گیا ہے، تو ہمارا نفس، ہمارا جی، وہ ہمیں گناہ اب بھی کرواتا ہے۔ اب بھی دیکھو رمضان کے مہینے میں بہت سے لوگ اللہ کے فرائض کو کھلم کھلا توڑ رہے ہیں، اور حیا اور شرم بھی نہیں آتی، اور احساس بھی نہیں ہوتا کہ میں اللہ کے اگر نہیں رکھ رہا ہے تو روزہ، نہیں پڑھ رہا ہے تو نماز، تو کم سے کم کھلم کھلا علل اعلان تو نہ کھا، کچھ تو رحم کر لے، کچھ تو شرم کر لے۔ تو رمضان کے مہینے میں یہ نفس جو ہے نا، یہ گناہ کروا رہا ہے، سمجھے؟ باہر رہ کر بہت سارے گناہ ہو جائیں گے، ہم نہ چاہتے ہوئے بھی گناہ کر لیں گے، لیکن جو اعتکاف کی نیت سے 10 دن آ گیا وہ سارے گناہوں سے بچا رہے گا۔ وہ بہت سارے وہ گناہ جو باہر بستی میں ہوتے ہیں، لوگوں سے ملنے جلنے میں ہوتے ہیں، ان سارے گناہوں سے وہ بچ جائے گا۔ کیا یہ اعتکاف کا بہت بڑا فائدہ نہیں ہے کہ بندہ گناہوں سے ان 10 راتوں میں بچ گیا، جو بہت ہی اہم راتیں ہیں، رمضان کی راتیں ہیں۔ اعتکاف کا ایک بہت بڑا فائدہ یہ بھی ہے کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ بندہ جب تک اعتکاف کرتا ہے، بندہ جب تک اعتکاف میں رہتا ہے، اس کا پورا وقت عبادت میں لکھا جاتا ہے۔ بھئی ہم جب عبادت کریں گے تب ہمارا وہ عبادت میں لکھا جائے گا اور اس کا ثواب ملے گا۔ میں نماز پڑھوں 4 رکعت، جب تک 4 رکعت پڑھوں گا تب تک ثواب ہے، جب میں فارغ ہو گیا 4 رکعت سے، اب اس کا عمل ختم، ثواب بھی بند۔ میں تلاوت کروں گا، جب تک تلاوت کر رہا ہوں 1 پارہ 2 پارہ میں نے پڑھا تو اس کا ثواب ملے گا، لیکن جب میں نے پڑھنا بند کر دیا تو ختم۔ لیکن اعتکاف کرنے والے کا حال کیا ہے کہ 24 گھنٹہ روزانہ، پورے 10 دن 24 گھنٹہ فرشتوں کا جو ہے رجسٹر چالو رہتا ہے، وہ لکھتے ہی رہتے ہیں ثواب۔ چاہے وہ سو رہا ہو، جاگ رہا ہو، کھا رہا ہو، پی رہا ہو، عبادت کر رہا ہو کہ چپ چاپ بیٹھا ہو، اعتکاف کرنے والا کچھ بھی کر رہا ہو، پورا وقت اس کا عبادت میں شمار ہوتا ہے۔ حدیث پاک ہے، میں نہیں کہہ رہا ہوں۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی المعتکف هو یعکف الذنوب ویجری له الحسنات كلها كعامل الحسنات كلها، او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم، کہ
معتکف کے بارے میں آپ نے، اعتکاف کرنے والے کے بارے میں فرمایا کہ اعتکاف اس کو گناہوں سے روک دیتا ہے اور اس کے لیے وہ ساری اس کے لیے نیکیاں لکھی جاتی ہیں، جیسا کہ عمل کرنے والا جو عمل کرتا ہے تب اس کو نیکیاں ملتی ہیں، اس کو پورا وقت نیکیوں میں شمار ہوتا ہے، چاہے وہ سو رہا ہو، کھا رہا ہو، پی رہا ہو، عبادت نہیں کر رہا ہے تو بھی۔ ایک بہت بڑا فائدہ اعتکاف کا یہ بھی ہے کہ اعتکاف کرنے کی بنیاد پر بندہ بہت سی عبادتوں سے رک جاتا ہے، بہت سی عبادتیں باہر ہوتی ہیں، جنازے میں شامل ہونا ہے، بیمار کی عیادت کرنا ہے، اس طرح اور دوسرے کام جو باہر نیکی، کسی کی مدد کرنے جانا ہے، غریب کی، کسی کو کھانا کھلانے جانا ہے، یعنی بہت ساری عبادتیں جو مسجد میں نہیں ہو سکتی اور اعتکاف کرنے والا ان کو نہیں کر سکتا۔ جنازے کی نماز کے لیے باہر جائے گا، اعتکاف ٹوٹ جائے گا، بیمار پرسی کرنے جائے گا، اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ تو بہت سی عبادتیں ایسی ہیں کہ اعتکاف کرنے کی بنیاد پر اعتکاف کرنے والا ان کو نہیں کر سکتا، لیکن اللہ فرماتے ہیں بندے وہ ساری عبادتوں کا ثواب بغیر کیے تجھے ملے گا۔ وہ ساری عبادتوں کا ثواب کہ دوسروں کو تو جب تک وہ عمل نہیں کریں گے تب تک ثواب نہیں ملے گا، لیکن تجھے بغیر کیے ملے گا۔ کوئی جنازہ ہو گیا، جنازے کی نماز پڑھنے کے لیے اجازت نہیں ہے، اب اعتکاف کرنے والا نہیں جا سکتا، تو لوگ جنازے کی نماز پڑھیں گے تو ان کو ثواب ملے گا، اور یہاں اعتکاف کرنے والوں کو بغیر عبادت کیے ثواب ملے گا۔ تو یہ اعتکاف کا بہت بڑا فائدہ۔ اور ایک بہت بڑا فائدہ یہ بھی ہے کہ اعتکاف مسجد میں ہوتا ہے، اور مسجد اللہ کا گھر ہے اور فرشتوں کا کہ جمع ہونے کی جگہ ہے، جو معصوم ہیں، گناہوں سے پاک ہیں، تو ان کے ساتھ اختلاط اور ملنا جلنا ہو رہا ہے۔ جو معصوم بندے ہیں فرشتے اللہ کے، ان کے ساتھ اعتکاف کرنے والے کا میل جول ہو رہا ہے، تو جس کے ساتھ بندہ اٹھتا بیٹھتا اور رہتا ہے اس کے اثرات آتے ہیں، اس کی صفات پیدا ہوتے ہیں۔ تو فرشتے نورانی مخلوق ہیں، پاک ہیں، گناہوں سے معصوم ہیں، تو ان کے ساتھ 10 دن تک جب اعتکاف کرنے والا رہے گا تو ان فرشتوں کے اثرات، ان کی صفات، ان کی خوبیاں اس کے اندر منتقل ہوں گی، یہ بھی نورانی بنے گا، یہ بھی پاک اور نیک بنے گا۔ تو یہ اعتکاف کا بہت بڑا فائدہ ہے۔ اور فضیلتیں کیا ہیں؟ پیارے آقا امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من اعتکف عشرا فی رمضان کان کحجتین وعمرتین او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جس نے رمضان کے 10 دن کا اعتکاف کیا، آخر عشرے میں 10 دن کا اعتکاف کیا، تو اس کو 2 حج کرنے والوں اور 2 عمرہ کرنے والوں کے برابر ثواب ملے گا۔ حج کا مسئلہ کتنا مشکل ہو رہا ہے، کتنے خرچے ہیں، 8-10 لاکھ روپے، 4-5 لاکھ روپے سے کم نہیں ہو رہا ہے، ورنہ ٹور سے جاؤ تو اور زیادہ ہو رہا ہے۔ تو اور پھر وہاں کی مشقتیں، اللہ جو ہے اعتکاف کرنے والوں کو 2 حج کے برابر ثواب اور 2 عمرہ کرنے والوں کے برابر ثواب دیں گے۔ اور یہ عمل پیارے آقا کو اتنا محبوب تھا، قد داوم النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی هذه العبادہ مرۃ فی رمضان کلھا ومرۃ فی 20 یوما ومرارا فی عشر الاخر من رمضان، کہ اللہ کے رسول نے ہمیشہ اس عبادت پر پابندی کی ہے، کبھی چھوڑا نہیں ہے۔ ایک مرتبہ تو پورے رمضان کا اعتکاف کیا، 10 سال مدینہ پاک میں رہے ہیں تو ایک رمضان میں تو پورے 30 دن کا اعتکاف کیا، اور ایک مرتبہ 20 راتوں کا اعتکاف کیا، اور 10 دن کا اعتکاف تو ہمیشہ کیا ہے۔ صرف ایک مرتبہ اعتکاف چھوٹا تھا آپ کا 10 دن کا، لعذر سفر کے عذر کی، سفر میں تھے آپ، اور سفر بڑی مشقت کا تھا، گرمیوں کا تھا، اور کھانا پینا میسر نہیں آتا تھا، ہماری طرح نہیں کہ اے سی میں جاتے تو بھی ایسی کی تیسی ہو جاتی ہے، کہ یہاں سے اے سی میں اور فلائٹ میں بامبے گیا، کہتے ہیں 1 ہفتے کی چھٹی ہے، بولے سفر سے آیا ہوں۔ ایسا نہیں، وہ سفر واقعی مشقت کا ہوتا تھا، کچھ نہیں ہوتا تھا پاس میں، گرمی ہے اور جنگلوں کا سفر۔ تو عذر سفر کی بنا پر ایک مرتبہ آپ نے 10 دن کا اعتکاف نہیں کیا تو شوال کے مہینے میں اس کی قضا کی۔ اتنا اہتمام، یعنی ایک مرتبہ چھوٹ گیا عذر کی بنا پر تو چھوڑ نہیں دیا، واپس آنے کے بعد عید کے مہینے میں، شوال کے مہینے میں اس کی قضا فرمائی۔
کتنا اہم عمل ہے. اس لیے میں اپنے ان تمام بھائیوں سے گزارش کروں گا، بلکہ نوجوانوں سے بھی گزارش کروں گا کہ وقت نکالنا چاہیے. کتنے رمضان آ رہے ہیں، کتنی زندگیاں گزر رہی ہیں. ہر سال رمضان آ رہا ہے، پتہ نہیں کتنا رمضان آئندہ ہم کو ملے گا نہیں ملے گا، فرصت کے اوقات آئیں گے نہیں آئیں گے. اگر بہت زیادہ مشغولی نہیں ہے اور سیٹنگ ہو سکتی ہے اور ترتیب بن سکتی ہے تو بنانا چاہیے، تھوڑا آگے پیچھے کرنا چاہیے. 10 دن کا سنت موقدہ والا اعتکاف کرنا چاہیے. اور جو لوگ فارغ ہیں، ان کے زیادہ عذر ان کے اوپر نہیں ہے، تو ان کو تو نیت کر ہی لینی چاہیے 10 دن کے اعتکاف کی. ورنہ آخری درجہ یہ ہے کہ اگر 10 دن کا سنت موقدہ والا اعتکاف نہیں کر پا رہے ہیں تو کم سے کم 2 دن 4 دن 5 دن جو مل جائے نفل اعتکاف کے ساتھ رمضان کی ان راتوں میں شامل ہوں. 3 دن 4 دن 2 دن 5 دن جو اللہ توفیق دے وہ اعتکاف کریں. نہ کرنے سے کرنا بہتر ہے. اعلیٰ درجہ اور بہتر تو یہ ہے کہ ہم پورے 10 دن کا سنت موقدہ والا اعتکاف کریں. اگر اس کی گنجائش نہیں ہو پا رہی ہے کوشش کرنے کے باوجود تو جتنا مل جائے اتنا غنیمت ہے. 2 دن 4 دن جو بھی مل جائے اعتکاف میں جو ہے لگانا چاہیے. اور اعتکاف کی ایک بہت بڑی فضیلت، اچھا اعتکاف سنت موقدہ والا مسجد میں ہوگا. مسجد کا مطلب مسجد کے 2 حصے ہوتے ہیں، آپ کو معلوم ہے، ایک جماعت خانہ اور ایک جو ہے باہر کا حصہ ہوتا ہے، صحن کا حصہ ہوتا ہے، جہاں وضو خانہ ہوتا ہے اور بیت الخلاء وغیرہ ہوتا ہے، یا امام صاحب یا مؤذن صاحب کا حجرہ اور کمرہ ہوتا ہے. تو ہمارے یہاں تو پورے کو ہم مسجد بولتے ہیں. اسی ہماری مسجد ہے تو پوری جہاں تک ہے سب کو بولیں گے پترے والی مسجد. لیکن اعتکاف پوری مسجد میں نہیں ہوگا، بلکہ اس کے اندر جو جماعت خانہ ہے، شرعی حد جو ہے، اس کے اندر اعتکاف ہوگا. تو ہماری جو شرعی حد ہے جو اندر جہاں جماعت ہو رہی ہے اس کے اندر اعتکاف ہوگا، اس کے باہر نہیں. اس کے باہر بلا کسی حاجت کے نکلنا یہ جائز نہیں ہوگا. سمجھے؟ دینی ضرورت پیش آ گئی یا طبعی ضرورت، بشری تقاضا پیش آ گیا تو نکل سکتا ہے. یعنی استنجا اور پیشاب پاخانہ لگ گیا ہے، یا وضو ٹوٹ گیا، وضو کرنے کے لیے جانا ہے، یا اتفاق سے جمعہ نہیں ہوتا اس مسجد میں، جمعہ پڑھنے جانا ہے، یہ دینی ضرورت ہے. تو دینی ضرورت ہو یا طبعی اور اپنی بشری تقاضا ہو کہ استنجا کرنا ہے اور وضو کرنے کے لیے باہر انتظام ہے تو جائے گا. لیکن اس کے علاوہ بلا کسی عذر کے باہر نکلنا جائز نہیں. ہاتھ دھونے کے لیے یا پان کھانے کے لیے یا اور کوئی اپنا شوق جو ضرورت کا نہیں ہے، اپنا کوئی شوق پورا کرنے کے لیے نکلنا یہ جائز. یہاں تک کہ صرف نہانے کی بھی ممانعت ہے کہ صرف نہانے جا رہا ہے. ایک تو غسل فرض ہوا ہے، وہ تو ضرورت ہے، تقاضا ہے. غسل فرض ہو گیا، نہانا ضروری ہو گیا، وہ تو مسئلہ الگ ہے، اس کے لیے تو جائے گا. لیکن خالی اسے نہانے کے 2 دن ہو گیا 3 دن ہو گیا، گرمی ہے ٹھنڈک کے لیے نہانے جا رہا ہوں تو نہیں. اس کا مسئلہ یہ بتا دیں کہ بھائی وضو کرنے گیا وہ پانی ڈال کے بھاگ آیا، استنجا کرنے گیا وہ پانی ڈال کے بھاگ آیا، اسپیشل نہیں جائے گا. اس کا خیال رکھیں. عام طور پر لوگ اس کا خیال نہیں رکھتے، چھوٹی چھوٹی باتوں کے لیے باہر نکلتے رہتے ہیں، پھر آتے ہیں پھر باہر جاتے ہیں. تو نہیں، دینی یا بشری تقاضے کے علاوہ باہر جانا، مسجدیں یعنی جو جماعت خانہ ہے شرعی حد ہے، ہر مسجد کی شرعی حد الگ الگ ہوتی ہے. مسجد والے جو ذمہ دار ہیں، جنہوں نے جو طے کر رکھا ہے، وہ شرعی حد کہلائے گی. تو ہمارے یہاں تو یہ جو اندر کا حصہ ہے یہ شرعی حد ہے، تو اس کے اندر ہی اعتکاف کریں. ایک بہت بڑی فضیلت ہے اعتکاف کی. سنیے، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما جو ہمارے نبی کے چچا زاد بھائی ہیں اور بہت بڑے صحابی ہیں، رئیس المفسرین کہلاتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں مسجد نبوی کے اندر بیٹھا ہوا تھا. اللہ ہم تمام کو بار بار وہاں حاضر ہونے کی توفیق دے. مسجد نبوی کے اندر میں بیٹھا ہوا تھا روضہ اقدس کے سامنے، اللہ کے رسول کا روضہ سامنے ہے اور عبداللہ ابن عباس یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. ایک صاحب آئے اور آ کر آپ کے پاس بیٹھ گئے. چہرہ بالکل اترا ہوا ہے، ایسا لگا کہ کوئی پریشان حال ہے. تو عبداللہ ابن عباس نے پوچھا کہ فلاں کیا ہوا کہ میں تجھے غمگین اور پریشان حال دیکھ رہا ہوں، کیا معاملہ ہے؟ چہرہ اترا ہوا ہے، غمگین نظر آ رہے ہو. تو کہا کہ ہاں میں پریشان ہوں اور فلاں کا میرے اوپر اتنا قرضہ ہے، فلاں کا
اللہ ہمیں قرض سے بچائے، یہ بہت بڑی بلا ہے۔ ہاں، ایک تو مجبوری میں قرض آ گیا، ایک تو لوگ خواہ شوق پورا کرنے کے لیے چادر اتنی لمبی نہیں پھر بھی پاؤں پھیلا رہے ہیں۔ پیارے آقا کو بہت نفرت تھی قرض سے، بلکہ بعض مرتبہ تو جنازے کی نماز نہیں پڑھاتے تھے۔ آپ پوچھتے تھے قرضہ ہے؟ ہاں قرضہ ہے، تو بولے آپ لوگ پڑھ لو، میں نہیں پڑھاؤں گا نماز۔ مجبوری میں ہو گیا وہ الگ مسئلہ، لیکن آج کل تو لوگ اس کو فیشن سمجھتے ہیں۔ چادر اتنی لمبی نہیں تھی پھر بھی پاؤں اس سے لمبا پھیلا رہے ہیں اور قرض لے رہے ہیں کہ دینا تو ہے نہیں جب تک 10 مرتبہ دھکے نہیں کھلاؤں گا۔ تو یہ نہیں، تو بہرحال وہ کہنے لگا کہ میرے اوپر فلاں کا قرضہ ہے اور میرے اندر، پھر اس نے کیا کہا، اشارہ کیا کہ اس ذات اقدس کی قسم جو یہاں آرام کر رہی ہے، یعنی پیارے نبی کے روزی کی طرف اشارہ کر کے اس نے کہا کہ اس ذات اقدس کی قسم میرے اندر اس کے ادا کرنے کی طاقت نہیں ہے، میں بہت کمزور ہوں اور کیا کہتے ہیں غریب ہوں، میرے پاس کوئی ذریعہ نہیں ہے ادا کرنے کا۔ تو عبداللہ بن عباس جو ہے اعتکاف کی حالت میں تھے، اٹھ گئے، اٹھ کے کھڑے ہوئے اور کہنے لگے کہ کیا تو چاہتا ہے کہ میں تیرے لیے اس سے بات کروں، تیرے لیے اس کی سفارش کروں کہ شاید وہ کچھ معاف کر دے ہوئے یا رعایت کر لے ہوئے کچھ۔ ہاں، یہ دوسروں کے کام آنا کہ اللہ نے مجھے ایک مقام دیا ہے، میں علاقے میں بڑا آدمی ہوں، کسی غریب کا کام پھنسا ہوا ہے اور اس آفس میں میری چلتی ہے، میرا وہاں تعلق ہے، 2 لفظ میں بول دوں گا، اب تو جانے کی ضرورت نہیں، خالی فون کر دوں گا، اس غریب کا کام ہو جائے گا۔ تو کہتے آپ کسی کو مسئلے میں پڑھتے نہیں ہیں، تو تمہارے مسئلے میں کون پڑھے گا؟ یعنی بڑے فیشن سے بولتے ہیں لوگ، بہت زیادہ کسی کے کام آؤ گے۔ واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، اللہ اس بندے کی مدد میں ہوتا ہے جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے۔ اور ابھی حدیث سنیے، تو عبداللہ بن عباس ایک دم سے کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے کیا میں تیرے لیے سفارش کروں اس کے پاس جا کر کہ وہ معاف کر دے ہوئے، اعلیٰ درجہ تو یہی ہے، یا کچھ کمی کر دے ہوئے، رعایت کر لے ہوئے؟ کہا اس سے اچھا کیا ہوگا، آپ تو نبی کے رشتہ دار ہیں، چچا زاد بھائی ہیں، اس سے اچھا کیا ہوگا، آپ چلیں گے میرا کام ہو جائے گا۔ تو وہ اپنی جوتیاں مبارک پہن کر باہر نکلنے لگے، تو اس شخص نے ٹوکا کہ حضرت آپ تو اعتکاف کی حالت میں ہیں، آپ مسجد کے باہر نکل رہے ہیں، آپ کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ کہا کہ مجھے معلوم ہے، لیکن میں تجھے ایک بات بتاتا ہوں، مجھے معلوم ہے میں اعتکاف کی حالت میں ہوں اور میں باہر نکلوں گا اعتکاف ٹوٹ جائے گا، لیکن میں نے اس قبر والی ذات سے سنا ہے۔ اتنا کہنا تھا، عبداللہ ابن عباس کی آنکھیں جو ہیں آنسو بہنے لگے، چہرہ سر جھک گیا۔ جب اشارہ کیا کہ ابھی زمانہ بہت قریب نہیں گزرا میرے نبی کو، میں نے اپنے نبی کی زبان سے سنا ہے، اگر وہ بات نہ سنی ہوتی تو میں تیرے ساتھ اپنا اعتکاف توڑ کر نہ آتا، اور وہ زمانہ ابھی بہت زیادہ نہیں گزرا ہے، بہت قریب زمانے میں نے سنا ہے کہ جو شخص اپنے کسی بھائی کے کام میں کوشش کرے، جو شخص اپنے کسی بھائی کے کام میں چلے اور کوشش کرے، اس کے لیے بات کرے، تو اللہ اس کے لیے 10 سال کے اعتکاف کا ثواب دیتے ہیں۔ اپنے بھائی کے لیے کوشش کرنے والا، اپنے بھائی کی مدد کرنے والا، اس کے لیے اللہ 10 سال کے اعتکاف کا ثواب دیتے ہیں۔ اور تم کو معلوم ہے 1 دن کے اعتکاف کا ثواب کیا ہے؟ 1 دن کے اعتکاف کا ثواب یہ ہے کہ اللہ اس اعتکاف کرنے والے اور جہنم کے درمیان 3 بڑی بڑی کھائیاں بنا دیں گے، 3 بڑی بڑی خندقیں کھود دیں گے، اور ہر خندق اتنی بڑی ہوگی کہ جتنا آسمان و زمین کے درمیان فاصلہ ہے، اتنی 3 بڑی بڑی کھائیاں اس آدمی کے درمیان اور جہنم کے درمیان اللہ بنا دیں گے۔ مطلب اس کا جہنم میں جانا ناممکن ہو جائے گا، اس کو جہنم سے بچا لیں گے۔ یہ 1 دن کے اعتکاف کا ثواب ہے، تو کسی بھائی کے کام آنے کا ثواب 10 سال کے اعتکاف کے برابر۔ اس لیے میں نے اپنا اعتکاف توڑ دیا، اور ممکن ہے کہ آپ کا اعتکاف جو نفل ہو، نفل اعتکاف میں تو ابھی بتایا میں نے کوئی ویلیڈیٹی ہے ہی نہیں، کوئی ویلیڈیٹی 10 منٹ کا بھی ہو سکتا ہے، آدھے گھنٹے کا بھی ہو سکتا ہے، تو ہو سکتا ہے کہ اعتکاف نفل رہا ہو، اس لیے اعتکاف بھی توڑ دیا اور اپنے بھائی کے کام آئے۔ بہرحال 1 دن کے اعتکاف کا اتنا بڑا ثواب ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے، انشاءاللہ مسائل بیان ہوتے رہیں گے اعتکاف کے بارے میں، کچھ زکوٰۃ کے بارے میں، فجر کے بعد بھی انشاءاللہ جیسا معمول رہا ہے۔ جو دن بچے ہیں
کچھ تو ہم سیکھ لیں، کچھ تو دین سیکھ لیں. یعنی اب تو لوگوں کا کیا پاس یعنی تڑپ اور طلب نہیں رہی، الا ماشاء اللہ ہزاروں میں دو چار لوگ ہوتے ہیں بیچارے، وہ پوچھتے ہیں مسئلہ. تو کم سے کم ہم ہی بیان کریں تاکہ کچھ لوگ بیٹھیں گے تو سنیں گے تو کچھ تو سیکھیں گے، اور بغیر سیکھے عمل کریں گے تو الٹا سیدھا عمل ہوگا. علم کے بغیر عمل جو ہے وہ جہالت والا ہوگا. تو اس لیے ارادہ ہے کہ کچھ مسئلے بھی بیان انشاءاللہ اعتکاف کے ہوتے رہیں گے، اور پھر جو لوگ اعتکاف میں بیٹھیں گے ان کے ساتھ الگ مجلس ہو جائے گی خاص معتکفین کے لیے. اس لیے اس کی کوشش کریں، ہر نئے ساتھی آئیں. اب تو مسجدوں میں لوگ فکر کر رہے ہیں، اس لیے نئے ساتھی بھی اعتکاف کریں. جو بیچارے کرتے ہیں اللہ انہیں جزائے خیر دے، اللہ ان کے لیے اس سال بھی معاملہ عافیت والا فرمائے. تھوڑی سی کوشش کر لیں گے انشاءاللہ اللہ بہت بڑی یہ عبادت کی توفیق اللہ دے دیں گے. بہت بڑی عبادت ہے، آپ اندازہ نہیں لگا سکتے. اسلام کی بنیاد میں نے سب سے پہلے جو بات کی، سب سے بڑی بات وہی تھی کہ اسلام کی بنیاد یہیں سے شروع ہوئی، اعتکاف سے. ابھی قرآن نہیں اترا، اعتکاف کی حالت میں قرآن اترا ہے. اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. غار حرا میں لوگ جاتے ہیں، اوپر چڑھتے ہیں، جبل نور کا جو نور پہاڑ ہے اس کے اندر وہ غار حرا ہے مکہ کے اندر. تو وہاں میرے نبی اعتکاف کی حالت میں ہوتے تھے، اور اس اعتکاف کی عبادت پر ہی اللہ نے دین اسلام کی شروعات کی، قرآن کے نزول کا آغاز ہوا. اتنی بڑی عبادت ہے یہ، سمجھ میں آ رہی بات؟ تو اس لیے نیت کریں، جو لوگ ہیں وہ تو انشاءاللہ اس کی پابندی کریں، لیکن نئے لوگ آگے بڑھیں. اس کے اندر 10 دن کا اعتکاف کریں. کوئی چھوٹا موٹا عذر ہے انشاءاللہ اس کو حل کیا جائے گا. کسی کا عذر ہے، کوئی چھوٹی موٹی بات ہے، کوئی مسئلہ ہے، تو بعد میں مجھ سے ملاقات کر لیں کہ بھئی یہ مسئلہ ہے میرا، انشاءاللہ حل کرنے کی کوشش کی جائے گی. لیکن نیت کریں انشاءاللہ، ٹھیک ہے. اور دوسرے ساتھیوں سے میں کہوں گا، اگر کوئی ایسا شخص اعتکاف میں بیٹھ رہا ہے جس کے کوئی کھانے پینے کا انتظام نہیں ہو پا رہا ہے اس لیے وہ رک رہا تھا، اگر وہ بیٹھ رہا ہے تو کیا آپ اس کا تعاون نہیں کریں گے؟ آج کل تو عام انسان کی مدد کرنا بھی ثواب سے خالی نہیں، عام روزے دار کو افطار کرانا بھی ثواب سے، ارے بولو نا، خالی نہیں. تو جو بندہ اعتکاف میں بیٹھ رہا ہے، خالی اس کا عذر یہ ہے کہ گھر اس کا دور ہے، کوئی لانے لے جانے والا نہیں ہے کھانے پینے کا، تو کیا ہم اس کا انتظام نہیں کر سکتے؟ ارے بولو نا، کر سکتے ہیں نا، انشاءاللہ آگے آئیں گے. اگر کوئی بندہ ایسا ہو رہا ہے، ایسا آ رہا ہے کہ بھائی اس کا کوئی انتظام اس طرح کا نہیں ہے، لیکن وہ چاہ رہا ہے کہ میں بیٹھوں گا اعتکاف کروں گا اور تھوڑا بہت کھانے پینے کا تعاون کرنا ہے 2-4-10 دن کی بات، تو کیا ہم نہیں کر سکتے؟ کیا یہ محلہ کیا غریبوں کا محلہ ہے، دینداروں کا محلہ نہیں ہے؟ یعنی ہم کیا چھاپ چھوڑیں گے؟ انشاءاللہ کریں گے، مجھے امید ہے. یہ تو چھوٹی موٹی بات ہے، انشاءاللہ اس سے بڑھ کر بھی لیں گے حصہ. تو ایک تو مسئلہ یہ ہوا. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ جیسا کہ ہم پہلے بھی اعلان کرتے آئے ہیں، الحمدللہ جب علم سامنے آتا ہے، علم کی روشنی سامنے آتی ہے تو جہالت دور ہوتی ہے، جب اجالا آتا ہے تو اندھیرا ختم ہوتا ہے. حفاظ اور علماء کے اکرام کے حوالے سے، جو قرآن کے سنانے پر جو اکرام ہوتا ہے علماء کا اور حفاظ کا، تو پہلے غلط سلسلے چلتے تھے، پتہ نہیں تھا، مسئلہ معلوم نہیں تھا، لیکن اب الحمدللہ 2-4 سالوں سے جب علم کی روشنی سامنے آئی تو الحمدللہ اسی مسجد، اللہ کا شکر ہے، اللہ کا میں کیا کہتے ہیں لاکھ شکر ادا کرتا ہوں، کسی مسجد سے جو ہے یہ آواز اٹھی اور اب دوسری مسجدوں میں بھی یہ ماحول بن رہا ہے. لوگ جو ہیں غلط راستے سے صحیح راستے کی طرف آ رہے ہیں. پہلے جو گلی گلی محلے محلے بھیک مانگتے تھے، تراویح کا چندہ بولے لے کے گھوم رہے ہیں، جہنم کا فندہ، اللہ معاف کرے، کون کیسا ہے، کیسے دے رہا ہے، کس نیت سے دے رہا ہے، حلال ہے حرام ہے اللہ ہی بہتر جانے. اور مسجد کے فنڈ سے دیا کرتے تھے. مسجد کا فنڈ تو مسجد کی ضرورت کے لیے ہے، اس میں تراویح نہیں آتی، تراویح فرض تھوڑی ہے، اس میں امام کا مسئلہ آئے گا. بولا اپنے لیے بول رہا ہے، مسئلہ بتا رہا ہوں میں، اپنے لیے بالکل نہیں بول رہا ہوں. یعنی مسجد کی ضرورت آئے گی اس کے اندر، اور پہلے سے طے کرنا یہ اجرت کہلاتا ہے. پہلے سے طے کرے کہ حافظ صاحب ہم آپ کو اتنا دیں گے، یا حافظ صاحب بولے کہ میں پڑھاؤں گا اور اتنا لوں گا. یہ ڈیل، یہ معاملہ کرنا یہ اجرت ہے، یہ جائز نہیں. یا مسجد کے فنڈ سے دے رہے ہیں، یہ جائز نہیں، وہ مسجد کی ضرورت کے لیے ہے. یا گلی گلی محلے محلے ہر ایک سے چندہ مانگ رہے ہیں، پتہ نہیں کون کیسے کیا دے رہا ہے. کسی مسلمان کا حلال مال بھی اس کی رضامندی کے بغیر لینا جائز نہیں. حلال مال کسی مسلمان کا بالکل پاک اور حلال مال بھی اس کی رضامندی کے بغیر لینا جائز نہیں.
تو یہاں تو پتہ نہیں ایسا کس کا کیا ہے، اور پھر شرم میں دے رہا ہے اور راضی ہے بھی نہیں، کیا ہے مسئلہ کچھ پتہ ہی نہیں ہوتا. اس لیے چندہ کرنے والا سسٹم بھی مناسب نہیں. بلکہ اکرام کیا ہے، ہدیہ کیا ہے کہ آپ جانو حافظ صاحب جانے. اللہ نے آپ کو، اللہ سے محبت ہے، اللہ کے رسول سے محبت ہے، قرآن سے محبت ہے، دین سے محبت ہے، دین والوں سے محبت ہے. اللہ کی محبت میں، قرآن کی محبت میں کہ اللہ نے ہمیں رمضان کے مہینے میں شاندار عافیت والے ماحول کے ساتھ، بہترین ماحول میں قرآن جیسی عظیم الشان کتاب کے سننے سنانے کا موقع دیا، تراویح پڑھنے کا موقع دیا. تو خود آپ کو خوشی ہے، آپ کا جذبہ ہے، آپ اپنی خوشی سے، اپنی حیثیت کے مطابق حفاظ سے، علماء کرام سے مصافحہ کر کر جو اللہ نے آپ کو دیا ہے اپنی حیثیت کے مطابق آپ ان کو دے رہے ہیں. اس میں کون سی ناجائز اور رکاوٹ کی بات ہے؟ کوئی زبردستی نہیں، کوئی چندہ نہیں، کوئی کیا کسی پر تان و تشنی نہیں، بلکہ آپ کی محبت ہے، آپ کو قرآن سے، قرآن والوں سے محبت ہے، علم والوں سے محبت ہے، آپ کے اندر جذبہ ہے، آپ اپنی حیثیت کے مطابق اپنی خوشی سے اکرام کر رہے ہیں، مصافحہ کر رہے ہیں اور دے رہے ہیں. تو یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. ورنہ تو کھانا کھلانا بھی جائز نہیں ہوگا، حافظوں کو چائے پلانا بھی جائز نہیں ہوگا. بہت سی مسجدوں میں اللہ معاف فرمائے ان ناجائز شکلوں کی آڑ میں لوگوں نے جائز شکلوں کو بھی بند کر دیا ہے. شہر میں چلے جائیے، شہر کا ماحول بہت خراب ہے. جہاں جانا ہوتا ہے ختم قرآن میں ڈنکی کی چوٹ پہ مسئلہ بیان کرتا ہوں کہ یعنی یہ بھی نہیں ہوتا کہ حافظ صاحب کہاں سے آئے تھے، یہ بھی معلوم نہیں ہوتا. پورے 25-26 دن انہوں نے قرآن سنایا، یعنی روکھا اور سوکھا مصافحہ کرنے کو بھی تیار نہیں. اتنی زیادہ دین کی ویلو گرا دی ہے لوگوں نے، علم کی ویلو گرا دی ہے لوگوں نے. شہر کے اندر ماحول، اللہ ماشاءاللہ اب کچھ ماحول بن رہا ہے، ورنہ بیچ میں تو یہی ماحول تھا بہتر کہ اجرت حافظوں کو دینا جائز نہیں ہے. اجرت دینا جائز نہیں ہے، لیکن اکرام کرنا، ہدیہ دینا وہ تو جائز ہے. اس کی شکل بھی تو ہم بتا رہے ہیں. تو اس کی ناجائز کی آڑ میں جائز شکلوں کو بھی بند کر دیا تھا. بلکہ معاملہ اتنا زیادہ گڑبڑ کہ پتہ ہی نہیں حافظ صاحب کہاں سے، پتہ نہیں کہاں سے آئے تھے. انسان تھے خالی، اتنا معلوم تھا. ہو سکتا ہے انسان بھی نہ ہو، انسان کی شکل میں فرشتہ آتا ہو سنانے. ایک جگہ تو ایسا ہوا کہ کروڑ پتی صاحب تھے، کروڑ پتی صاحب مسجد کے ٹرسٹی. شہر کا واقعہ چند سال پہلوں کا، 10-15 سال پہلے کا. انہوں نے جو ہے حافظ صاحب کو لفافہ دیا. تو حافظ صاحب سوچو کہ بھائی کروڑ پتی آدمی ہے تو کچھ ٹھیک ٹھاک ہو گئی. جب لفافہ بعد میں تنہائی میں کھولا، کیونکہ سب کے سامنے کھولوں گا تو لوگوں کو لالچ ہو جائے گی، گھر پہنچنا مشکل ہو جائے گا، اتنی زیادہ رقم ہوگی. تو جب کھولا نا تو آپ کو پتا ہے کتنا تھا؟ 21 روپیہ تھا. اب بتاؤ 21 روپیہ اس کے منہ پہ مارنے کی ضرورت ہے کہ نہیں؟ آپ کہو گے کہ اس نے دیا ہے، خوشی سے دیا ہے، لے لینا چاہیے. میں اس کی حیثیت دیکھوں، ایک غریب آدمی 10 روپے دے گا، خدا کی قسم اس کی حیثیت اللہ کو بہت پسند آئے گی. غریب آدمی ہے، 10 روپیہ اس کا بہت قیمتی ہے، لیکن کروڑ پتی آدمی ہے اور 21 روپے دے رہا ہے. تو یہ اکرام ہے یا مذاق ہے؟ تو اس لیے جو ہے دل کھول کر انشاءاللہ حصہ لیں گے. پرسوں ختم ہے، پتہ ہے نا، اتوار کے دن 20 رمضان کو 21ویں تراویح میں انشاءاللہ یہاں قرآن مکمل ہو رہا ہے. اور سابقہ روایت جس طرح ہم پہلے کرتے آئے ہیں انشاءاللہ اکرام کریں گے. اپنی یعنی اللہ دیکھ رہا ہے نا. بولے مسافے میں تو سیٹھ صاحب بھی دے دو تو چلے گا، اندر کون دیکھ رہا ہے؟ لیکن اللہ دیکھ رہا ہے نا. آپ اللہ کی محبت میں دے رہے ہیں، علم کی محبت میں دے رہے ہیں. علم اللہ کی صفت ہے، تو گویا کہ علم والوں کا اکرام اللہ کا اکرام ہے. اللہ دیکھ رہا ہے تو اللہ اسی طرح ریٹرن بھی کرے گا. اللہ اسی طرح ریٹرن بھی کرے گا. اگر کم دیں گے تو کم ریٹرن آئے گا. دین کے معاملے میں خرچ کرنے پر ملتا ہے نا، تو جیسا خرچ کریں گے ویسا ملے گا. خیر، اللہ ہمیں سمجھ عطا فرمائے. اور دوسری بات کہ اللہ کیا فرماتا ہے؟ آج حالات پورے آل ورلڈ آپ دیکھیں گے مسلمانوں پر حالات ہیں، اس ملک میں مسلمانوں پر حالات ہیں. آئندہ جو ہے آپ دعا کریں. اور آئندہ میں جمعہ میں انشاءاللہ پھر بتاؤں گا کہ بہت سے دنیاوی مسئلے بھی دین ہیں، بہت سے دنیاوی مسئلے بھی دین ہیں. جو آئندہ مہینے ہمارے سامنے مسئلہ آ رہا ہے پورے ملک کا، وہ دین ہے. اور دین کیسے انشاءاللہ وہ بتاؤں گا میں کہ ہماری حیثیت کتنی اہمیت والی ہے. مسلمان کا وجود، ایک بالغ مسلمان کتنا قیمتی ہے. انشاءاللہ آئندہ بات ہوگی.
تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ پورے ملک نہیں، پورے ورلڈ میں حالات ہیں، اور اللہ کا وعدہ ہے یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم، اے ایمان والو اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا، ہے نا۔ آج ہر مسلمان چاہتا ہے اللہ کی مدد ہو، اللہ کی مدد نہیں آ رہی، ہر کوئی یعنی پریشان ہے کہ لوگ یوں کہہ رہے ہیں، یہ پلان بنا رہے ہیں اور یہ بل پاس کر رہے ہیں، اس طرح دھمکی دے رہے ہیں اور یوں ہو رہا ہے، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ متى نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ تو اللہ کی مدد کے آنے کا یہ ضابطہ اور شرط ہے کہ ہم اگر اللہ کے دین کی مدد کریں گے تو اللہ ہماری مدد کریں گے۔ میں مثال دیا کرتا ہوں، ایک آدمی آپ کو کہتا ہے کہ میرا یہ کام کر دو، میں آپ کو 10,000 روپے دوں گا۔ اب آپ اس سے پیسے مانگ رہے ڈائریکٹ، 10,000 روپے لاؤ، بولے بھائی پہلے کام تو کر، کام نہیں کر رہے ہیں اس کا اور ڈائریکٹ پیسے مانگ رہے ہیں۔ تو ایسے ہی ہم دین کی مدد کرنے کو تیار نہیں اور اللہ کی مدد کے انتظار میں ہے کہ بس مدد ڈائریکٹ اتر جاوے، حضرت جبریل آ جاویں اور ایک پر سے اٹھا کر پوری یعنی نان مسلم بستی کو پلٹ دیں، کیونکہ پھر ہم جیسے ماشاء اللہ جنید بغدادی والے ایمان والے ہم اکیلے رہیں گے۔ آج اللہ کے دین کی مدد ہم کیا کریں گے؟ اللہ معاف کرے، دین اپنے اوپر لاگو کرنے کو تیار نہیں، مدد کیا کریں گے؟ سوچو، تھرمامیٹر دین کا کتنا گرا ہوا ہے کہ اللہ کے دین کو، نماز کو، زکوٰۃ کو، ذکر کو، تلاوت کو میں اپنے اوپر اپنی ذات پر لاگو کرنے کو تیار نہیں ہوں۔ ارے رمضان کے علاوہ چھوڑو، رمضان کے مہینے میں ہزاروں مسلمان آپ کو مل جائیں گے جو روزہ نہیں رکھتے اور سر پر جوں تک نہیں رینگتی، حیا اور شرم بھی نہیں آتی، فرائض چھوڑ رہے ہیں، نمازیں چھوڑ رہے ہیں اور دوسرے غلط کام الٹا گناہوں میں لگے ہوئے ہیں۔ آج مسلمان اللہ کے فرائض کو اپنی ذات پر لاگو کرنے کو تیار نہیں، دین کی مدد کیا خاک کرے گا؟ جب دین کی مدد نہیں کرے گا تو اللہ کی مدد بھی نہیں آئے گی، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے۔ چاہے کتنے پلان بنا لو، کتنی بھی بڑی بڑی میٹنگیں کر لو، چائے کی دکانوں پر جب کانفرنس بھراتی ہے نا، بیٹھتے ہیں نا بڑے بڑے 30 مارخاں جو پوری دنیا کے پی ایم اور سی ایم کو جیب میں لے کے گھومتے ہیں، ان کی باتیں سنیے آپ، اور ایک بھی فرائض کو پورا کرنے والا نہیں ہوتا۔ تو میں قرآن کی مانوں یا تمہاری مانوں؟ اللہ سچے، اللہ کا کلام سچا ہے، صاف اعلان ہے، دین کی مدد کرو گے اللہ کی مدد آئے گی، نہ آئے تو گریبان پکڑ لینا علماء کا، دین کی مدد کرو اللہ کی مدد آئے گی۔ اور دین کی مدد کا ایک راستہ، ایک ذریعہ یہ بھی ہے، بہت ساری شکلیں دین کی مدد کی، ایک ذریعہ یہ بھی ہے کہ آج ہمارے علماء، ہمارے حفاظ کیوں کم تنخواہوں کی بنا پر اس راستے کو چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ اچھے لوگ اب اپنے بچوں کو نہیں پڑھاتے، یا پڑھ کر فارغ ہو گئے، اچھی صلاحیت ہے لیکن کاروبار میں چلے جا رہے ہیں، کیوں؟ تنخواہیں کم ہیں، لوگ اکرام نہیں کرتے۔ تو دین کی مدد میں ایک ذریعہ یہ بھی ہے کہ ان کا اکرام کرو، تو بھی جب دین والوں کا اکرام ہوگا، مدد ہوگی تو دین کی مدد ہوگی، اور دین کی مدد ہوگی تو اللہ کی مدد آئے گی۔ تو رمضان میں علماء اور حفاظ کا اکرام یہ بھی دین کی مدد کی ایک شکل ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہی دین کی مدد ہے، اس کے علاوہ بہت سی شکلیں ہیں، لیکن ابھی ہمارے سامنے علماء حفاظ، بھائی ہم ان کو اچھی طرح فارغ رکھیں گے، یہ دل کھول کر دین کی خدمت کریں گے، ہمارے بچوں کو پڑھائیں گے۔ بھائی کلمہ کون پڑھاتا ہے، یعنی نمازیں کون سکھاتا ہے، جنازے پر نمازیں پڑھانے کون آتا ہے، دعا کون کراتا ہے، بہت ساری باتیں ہیں۔ تو دین کی مدد کا ایک ذریعہ یہ بھی ہے کہ علماء اور حفاظ کا اکرام کیا جاوے۔ جب دین والوں کا اکرام ہوگا تو دین کا اکرام، دین کی مدد ہوگی، اور دین کی مدد ہوگی تو انشاءاللہ اللہ کی مدد بھی آئے گی۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور دوسرا اعلان یہ ہے کہ اپنی زکوٰۃ اور صدقات وغیرہ کے لیے جیسا کہ ہمارا معمول ہے، دارالعلوم دیوبند کی رسید بھی موجود ہے اور فیضان القرآن کی رسید بھی موجود ہے، سب کا باقی ہے، وقت بھی کم رہ گیا ہے سفر میں رہنے کی وجہ سے، لہذا ابھی جمعہ کی نماز کے بعد بھی انشاءاللہ جو ہے لکھا سکتے ہیں، اور وقتاً فوقتاً ہر نماز میں لکھا سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی جو ہے ہمارے دینے کو قبول فرمائے۔ جی ہاں، میں بولنے ہی جا رہا تھا، صدقہ فطر کی کم سے کم مقدار جو سونے کے ترازو کو لے کر تولنے کے بعد نکلتی ہے وہ 60 روپے ہے۔ 60 روپے عام طور پر، یہ کم سے کم مقدار ہے۔ گیہوں والا نصاب، گیہوں والا یہ نصاب ہے، ورنہ جو کا نصاب 110 120 پہنچتا ہے، اور کھجور کا نصاب جو ہے وہ 700 750 تک پہنچتا ہے،
3.5 کلو کھجور اچھی ٹھیک ٹھاک والی بھی آپ لائیں گے تو 600-700 سے کم نہیں آئے گا. اور کشمش کا نصاب بھی ہے, وہ تو 1000 کے اوپر 3.5 کلو 1000 کے آس پاس پہنچتا ہے. تو مالدار اللہ نے جس کو جس حیثیت کا بنایا ہے. اب کروڑ پتی آدمی بھی کہتا ہے کہ مولانا پچھلے سال تو 50 روپے لکھوائے تھے, اس سال 60 روپے کیوں؟ عجیب حال ہے, 10 روپے میں یعنی آگے بحث کر رہے ہیں کروڑ پتی آدمی. اب تو پنیر والا نکال, کشمش والا نکال جو 1000 روپے فطرہ ہے. اس لیے یہ ہماری جانوں کا فطرہ ہے. ہم فطرہ نکالیں گے اپنی طرف سے, اپنے نابالغ بچوں کی طرف سے, اللہ اس کی وجہ سے ہمارے روزوں صدقوں کو قبول کرے گا اور الاؤں بلاؤں سے محفوظ رکھے گا. اس لیے اچھے والا کم سے کم جو والا نکالیں, 110-120 والا نکالیں. اور اگر اللہ نے نوازا ہے تو کھجور والا جو میڈیم ہے 600-700 والا نکالیں. ایک بار نکالنا ہے, بار بار تو نکالنا نہیں ہے, سال میں ایک مرتبہ ہے. کیا حیثیت ہے. آج تو بندہ ہوٹل پہ کھانے جاتا ہے, دوستوں میں دیکھو کھیڑے کا سفر کھیڑتے ہیں یہاں سے, تو کھیڑے میں 5000 کا بل بنا. ارے بنتا ہی نہیں بنتا, 2-5 لوگ چلے گئے, 6 لوگ. اور ایسے کھیڑے جانے کی 10-20 مرتبہ نوبت آتی ہے. غلط بول رہا ہوں, آتی نہیں آتی. اس کے مقابلے میں سال میں ایک مرتبہ اللہ کے لیے اور اپنے فائدے کے لیے کہ روزہ میرا قبول ہو جائے, اس میں کمیاں ہیں وہ دور ہو جائے, غریب کا بھلا ہو جائے, دین کا بول بالا ہو جائے, دین کی مدد ہو جائے تاکہ اللہ کی مدد آ جائے. کتنے سارے فائدے ہیں. اس کے لیے میں یہاں تولنے بیٹھ رہا ہوں کہ 60 روپے نہیں, 55 روپے 40 پیسے ہوتے ہیں, 50 روپے ہوتے ہیں. اللہ معاف کرے. نہیں بھائی, اچھا نکالنا چاہیے. اور مجھے امید ہے انشاءاللہ ہم میڈیم, اعلیٰ نہیں کر سکتے تو میڈیم والا تو کریں, اور جو سے نیچے نہ اتریں. گیہوں ہر کوئی گیہوں جو پر تو کم سے کم آؤ. اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے. 1-2 رمضان ہے, اسی لیے تھوڑا معذرت چاہوں گا, 45 ہو گیا ہے, لیکن مسئلے ہیں جو بار بار نہیں آتے. یہ لمحے بار بار آیا نہیں کرتے, اور ایمان والے مسئلے سننے سے کترایا نہیں کرتے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.